بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم۔ ترجمہ: اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں سے اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے باطل خیال سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا یعنی بتوں کا۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا ہے، اور جو حصہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے، اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ جانیں اور ان کا جھوٹ، اور وہ اپنے باطل خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتیاں یہ ممنوع ہیں، کوئی انہیں کھا نہیں سکتا، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے۔ اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پہ چڑھنا انہوں نے منع کر دیا ہے، ان جانوروں پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جن کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے اور وہ عن قریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مرد کھائیں گے اور ہماری عورتوں کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ جانور کا بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو سب اس میں شریک ہوں گے، یعنی مرد اور عورتیں مل کر کھائیں گے۔ عن قریب اللہ ان کو ان کے ان ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ اللہ خبردار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الانعام چل رہی ہے 8واں پارہ، اور آپ اس حصے میں اس جگہ پر مشرکین مکہ کے عجیب و غریب عقائد پڑھ رہے ہیں۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر اور قرآن کے فہم اور سمجھ کی دعائیں دی تھیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو، کیا فرماتے ہیں، اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی جہالت معلوم کرے کہ ان کی جہالت کیا تھی، تو وہ سورۃ الانعام 130 سے اوپر کی آیتیں پڑھ لیں۔ ہمارا بھی وہی چل رہا ہے 136۔ اس حصے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ جاہلیت کی جہالتیں معلوم کرے تو وہ 130 سے اوپر والا حصہ سورۃ الانعام کا پڑھ لے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی جاہلیتیں کیا تھیں۔ تو ایک تو وہ آیت مبارکہ ہے جو اکثر کبھی کبھی درس میں نکلتی رہتی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کہ مشرکین مکہ کا شرک کہ وہ ویسے تو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، ایمرجنسی حالات میں اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ایک آج کے زمانے کا مشرک ہے جو ایمرجنسی میں بھی فوت شدہ بزرگوں کو پکارتا ہے، کہتا ہے ہم عشق کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب عشق ہے بھائی، نبی کے مشن سے دشمنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے دعوت سنت سے دشمنی ہے، اور نام کیا ہے، لیبل اوپر کیا لگائے ہو جی، عاشق رسول۔ یہ کیسی الٹی بات ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ رب رسے تے مت خس سے، رب رسے تے مت خس سے، اللہ جب ناراض ہو جائے نا تو اس طرح انسان کی عقل الٹی ہوتی۔ جن سے ساری زندگی اللہ کے محبوب پیغمبر جنگیں کرتے رہے، ایک سے میری بات ہوئی، مانتا ہی نہیں تھا، میں نے کہا بھائی آپ جیسے لوگ جو ہیں نا، عاشق ہونے کا دعویٰ نہ کرو، آپ تو وہ ہیں جنہیں کاٹ کے نبی علیہ السلام نے بدر کے کنویں میں پھینکا تھا، حضور کی مخالفت کرتے ہو۔ مکے کے مشرکین تم سے بہتر تھے کہ وہ مشکل حالات میں دعوا اللہ مخلصین، دعوا اللہ مخلصین، قرآن بھرا ہوا، کتنی جگہ قرآن میں آتا، سمندری مشکلات میں دعوا اللہ مخلصین۔ اور آج کل کے جو بیچارے کلمہ گو، یہ میں نے کئی دفعہ بتایا، یہ گو انگلش والا ہے، کون سا کلمہ گو، بہاء الحق بیڑا دھک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، فارسی میں بھی ان کے شعر ہیں، بگر داب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، اے مسلمان، بگر داب بلا افتاد کشتی، میری کشتی پہ بلا کی آفت ٹوٹ پڑی ہے، مدد کن یا معین الدین چشتی، معین الدین چشتی دیاں پتہ نہیں ہڈیاں بھی ہیں کہ نہیں، مدد کن یا معین الدین چشتی، اے معین الدین میری کیا کرو، مدد کرو، امداد کن، یہ میرے تو شعر نہیں ہے، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی زبیر ہمارا ساتھ کہتا ہے صاحب ان کے اشعار ہیں، کیا اشعار ہیں وہ ان کے اشعار، امداد کن از بحر غم آزاد کن، میری مدد کرو، میں غموں کے سمندر میں ہوں، میری کیا کرو، امداد کن از بحر غم آزاد کن، از غم دنیا دل شاد کن، پتہ نہیں آگے تھے کیا۔ اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت دے، یہ جو ہم محنت کرتے ہیں نا اس کا مقصد ہے، جو زندہ ہیں ان کو اللہ کیا دے دے، ہدایت دے دے، اور ہدایت ایک ہی ذریعہ ہے ہدایت کا، قرآن مجید کو پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ جو تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ،
وہ اللہ کے نام کا حصہ نکالتے تھے، من الحرث والانعام۔ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں سختی ہو جاتی، او بھائی اتنا، یہ تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مرض بہت خطرناک ہے، مرض بہت خطرناک ہے، اور یہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے والا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنْ، اور کتنی دنیا اس میں مبتلا ہے۔ کل ختم ہوا ہے وہ میلہ جو ہمارے ضلع میں لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، اور لاکھوں لوگوں کی جناب شرکت، اور لوگ اسے حج کا درجہ دیتے، اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ، کہ لوگوں کے نزدیک ہی حج تھا۔ کل ایک حاجی صاحب کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا واپسی پہ، اور دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حج، یہ جو ہمارے ضلع میں حج ہوتا ہے نا، اس حج سے واپسی پہ، اور دعائیں ہو رہی، جنت الفردوس ایڈی فالتو ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اپنے کھیتوں، فصلوں اور ان چیزوں میں سے وہ حصہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے۔ اور اگلا جملہ ان کا ہے وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ ہمارے شرکوں۔ حالانکہ یہ جو جس کا یہ عرس لگاتے ہیں نا رن مال میں، یہ جو کل ختم ہوا جسے حج کہا جاتا ہے، وہ پٹھان بابا تھا اور صحیح العقیدہ تھا، اور یہاں کسی مسجد میں خادم لگا تھا اس علاقے میں۔ جیسے کوئی آ جاتے ہیں، ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں، مطلب کہ چلتے چلاتے ادھر آ گیا، عبدالہادی اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ نام بھی پٹھان آ رہا، عبدالہادی یہاں نہیں پایا جاتا، وہاں بڑے بڑے لوگوں کا نام عبدالہادی، ہمارے ایک بڑے عالم تھے ان کا نام بھی عبدالہادی۔ تو خالص بیچارہ پٹھان بزرگ تھا، اس کی کہیں ہو گئی وفات، لوگاں کہ چلو اے سانے کہ مفت دا لب گیا، کیونکہ کسی کا ہوتا تو وہ تو اس کو کہاں دفن کرتے؟ قبرستان میں۔ انہاں کہا چلو اینو ایتھے ہی جناب مسجد کے اندر۔ اور پرانے زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، اگر آپ اٹک ضلع یا کہیں دوسرے ضلعوں میں جائیں، تلاگانگ وغیرہ، آپ کو مسجدوں کے اندر قبریں ملیں، بہت زیادہ قبریں مسجدوں میں نے درجنوں مسجدیں دیکھی، ان کے اندر کیا بنی ہوتی ہے، پچھلی سائڈ پہ کبھی کبھی درمیان میں یہ مسجد ہے ہال، اور آگے برآمدہ اور پیچھے سین ہے، تو برآمدے میں قبریں، خدا کی قسم برآمدے میں قبریں، اور چھوٹی چھوٹی دیوار ادھر ہوئی ہوئی، ابھی بھی موجود ہوں گے، کون سا مجھے آئے کوئی 100 سال ہو گئے، ہاں، اور بھی جگہ۔ تو پرانے زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب قیامت آنی ہے نا، تو مسجداں ساریاں کتنے ٹر جانیاں نے؟ جنت وچ۔ مسجداں ساڑیاں کتنے ٹر جانیاں؟ ہماری مسجدیں کہاں چلی جائیں گی؟ جنت میں۔ اے بھی وچوں کتنے چلے جائیں گے؟ یہ جو مسجد میں دفن ہو گیا وہ بھی اندر اندر سے کدھر چلا جائے گا؟ جنت میں۔ تو پچھلے دا حساب کتاب ہوتا رہے گا، انہوں تے بھیجو نہ جنت وچ۔ انا للہ۔ ہم نے ادھر بڑی بحث چلی کہ یار یہ صدیوں پرانی قبریں ہیں، ختم کر دو، لیکن کوئی نہ کوئی وارث نکل ہوں سے کہ نہیں جی اس کو نہیں کر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت۔ اچھا، یہ جو مسجد نبوی ہے، کیا ہے؟ مسجد نبوی، اس کے اندر جنت البقیع کا بہت سارا حصہ اس کے نیچے آ چکا ہے۔ یہ جب انہوں نے کھدائیاں کیں، بیسمنٹ بنائے، کتنے اصحاب رسول کے اور کتنے جو ہیں وہ صحیح سلامت وجود بھی نکلے، اور اس کو انہوں نے عزت اور احترام کے ساتھ دوسری جگہ پہ کیا کر دیا، منتقل کر۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے، اس طرح نہیں ہے جنت کے ایسے ہی بندہ اندر اندر سے جنت میں چلا گیا۔ فقالوا ھذا للہ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے، وھذا لشرکائنا، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بزعمہم، یہ اللہ کا لفظ ہے، ان کی بات کیا ہے؟ ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا، یہ ہمارے شریکوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں فرما دیا بزعمہم، یہ جو میرے نام کا نکال رہے ہیں نا اپنے خیال میں ہے، میں ایسا ملاوٹ والا مال نہیں لیتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ کہتے ہیں فما کان لشرکائہم، اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے شریکوں کا حصہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جانے دیتے، وہ اللہ کی طرف نہیں جانے دیتے، اور جو اللہ کے نام کا مقرر کیا ہوا ہے وہ اگر ادھر آ جائے، ادھر شامل ہو جائے، تو کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں،
اللہ غنی بادشاہ ہے، ان اللہ غفور الرحیم، یہ لکھا ہے توسل کہ وہ کہتے تھے اللہ کیا ہے، اگر کسی سال زکوٰۃ نہیں دی، قربانی نہیں دی تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کو کیڑی ضرورت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ان کے نام کا حصہ 11ویں 12ویں وہ ضرور نکالیں، کیونکہ وہاں سخت کہتے ہیں کہ چھٹکارا اور آفت آ جائے گی اور وہ یہ ہو جائے گا، اور وہ یعنی وہاں ضرور کرنا ہے، اللہ کے نام کی پرواہ کوئی نہیں، یہ بیان کیا۔ فرمایا ساء ما یحکمون، کتنے برے انہوں نے فیصلے بنائے ہوئے، اگلے آیات میں بھی مسلسل ان کی جہالتیں ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تھوڑے سے نہیں، کثیر، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اسی طرح مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے بہت سارے مشرکوں کے لیے، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سارے مشرکین کے لیے کیا مزین کر دیا ہے؟ قتل اولادہم، اپنی اولادوں کو قتل کرنا، اپنی اولادوں کو قتل کرنا۔ کنہوں نے مزین کر دیا ہے؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں، یعنی جن جن کو شریک بنایا ہوا ہے، تو اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید اگر ہم اپنی اولادیں ان کے نام پہ قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، بھینٹ چڑھا دیں گے، تو شاید ہمارے شریک ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ جی خوش ہو۔ یہ مشرکین مکہ میں بھی موجود تھا، قتل کا لفظ آیا نا، اولادوں کو قتل کرنا، اولادوں کو قتل اس کی کئی قسمیں تھیں زمانہ جاہلیت میں۔ ایک تو وہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، اس کی کئی وجہ تھی بچیوں کو قتل کرنے کی، شرم کی وجہ سے کہ کل کوئی ہمارا داماد بنے گا، آر کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بچوں کو قتل کرتے تھے مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، قرآن مجید نے منع کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کی وجہ سے اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اس لیے بھی عورتوں بچیوں کو وہ قتل کر دیتے تھے کہ یہ کل جنگوں میں دشمن کے ہاتھوں نہ لگ جائیں، جنگوں میں دشمن ان کو اغوا کر کے نہ لے کہتے تھے۔ اسی طرح لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، صرف بچیوں کو نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی جو قتل کرتے تھے، ایک اس میں مفلسی کی وجہ سے، بچے زیادہ ہوتے تھے ان کے، کہتے تھے کھائیں گے کہاں سے، ذبح کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ اپنے بتوں کے نام پر بھی کیا کرتے تھے؟ بچوں کو ذبح کرتے، اور منت شنت مان لیتے تھے کہ اگر ہمارے 10 بچے خیر سے ہو گئے نا، 10، تو 11ویں کو کیا کر دیں گے؟ ذبح کر، بتوں کے نام پہ، کسی عزا فلاں کے نام پہ ہم اپنے 11ویں بچے کو کیا کر دیں گے؟ کرتے بھی تھے۔ خود روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری نسل میں 2 ایسے میرے آباء و اجداد آتے ہیں کہ جن پہ قتل کا حکم ہوا تھا۔ ایک تو اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام انہیں کرنے لگے تھے اور ان کے گلے پہ چھری چلائی، حکم ہوا تھا۔ اور دوسرا حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد گرامی تھے۔ عبد المطلب نے، دادا نے نبی علیہ السلام کے نظر مانی تھی یہی، اور حضرت عبداللہ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے، وہ عبد المطلب کے 11ویں بچے تھے، لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ یعنی ان کا دل نہ کیا اور 120 اونٹ انہوں نے دیت میں ادا کیے، جو ان کا اس وقت کے مذہبی لوگ تھے جنہوں نے یہ رسمیں بنائی ہوئی تھی، 120 اونٹ دے کر انہوں نے عبداللہ کو مطلب کہ اپنے اس نظر سے نکالا۔ تو اولادوں کو بھی وہ بھینٹ چڑھاتے تھے اور ان کو قتل کر دیتے تھے بتوں کی خوشنودی کے لیے، اور یہ بعد میں بھی چلتا آ رہا ہے، آج کے زمانے تک ہے۔ ہندو اپنے بچوں کو نظر وغیرہ، کبھی کبھار کی ایسی مشکل کام ہو نا تو نظر مانتے ہیں، کوئی مشکل کام ہو تو نظر مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ یا کوئی ایسا کوئی کام ہو گیا، کوئی اور مطلب کہ کام ہو گیا، تو ہم فلاں دیوی کی خاطر اپنے بچے کو گنگا میں بہائیں گے۔ کیا کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گنگا دریا میں بہا دیتے، اور نیٹ پہ ویڈیو موجود ہے،
کیا موجود ہے؟ محرم کے دنوں میں 3-4 سال پہلے بھی ہوا، اور یہ تو عام ہے، یہ جو شیعہ ہیں یہ اپنے بچوں کو امام حسین کے نام پہ کیا کر دیتے ہیں جی، کچھ سارے نہیں، یعنی کچھ انتہا درجے کے جو ہیں، کوئی اپنے آپ کو گولی مار دیتے ہیں، کس کے نام پہ جی؟ امام حسین کے نام پہ۔ ایک تھا وہ ادھر مار رہا تھا، ادھر پہ، میں کہا یار تھے مار کو اللہ دے بندہ پتہ بھی ہوگا، ادھر نیچے کر کے نا بڑا ایسے کر کے خالی حساب کتاب لگا کے، تو یعنی بچوں کو قتل کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ اس زمانے سے لے کے آج تک یہ چلتا ہے۔ یہ تو قتل ہے فزیکل قتل، اور ایک قتل ہے روحانی قتل، کہ اولادوں کو، اچھا اولادوں کو اپنے وہ بتوں کی خدمت میں مجاور بنا دیتے تھے، بتوں کی خدمت میں، اولاد ہے، بچہ ہے، اسے دربار پہ چھوڑ آیا، اور اب وہ ساری زندگی کے لیے کیا بن چکا ہے جی؟ مجاور بن گیا ہے، اور قبر کا وہ خادم بن گیا ہے، تو یہ بھی قتل ہی نہیں ہو گیا؟ کیوں جی؟ ساری زندگی اس نے وہ برتن ہاتھ میں اٹھا کے گلی گلی پھرنا ہے جی، جی چلتے ہیں جناب، گلی گلی چلتے ہیں، فلاں ملنگ ہیں جی، فلاں کے شاہدولہ کے چوہے ہیں جی، فلاں ہیں جی، یہ بھی تو انسان ہی ہیں، کسی عورت نے ان کو جنا ہے، کیوں جی؟ کس جانور کی تو اولاد نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو خدم الاوثان، بتوں کا خادم بنا دینا، یہ بھی قتل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قتل میں شامل کیا۔ اور اسی طریقے سے اپنی اولادوں کو دین سے، عقیدے سے بالکل غافل رکھنا، دنیا کے لیے تو جناب ان کو ماشاءاللہ آسٹریلیا، اگلے دن ایک کہہ رہے میں جی کتنے جا رہے بچے، ماشاءاللہ جی آسٹریلیا، ٹھیک ہے جی آسٹریلیا تک بھیج دیا، لیکن توحید کے لیے درس کے لیے اتنا بھی نہیں کیا کہ کبھی جناب جمعے میں لے آیا ان کو ساتھ، مسجد میں لے آیا، کوئی تھوڑا سا ان کو پتہ تو چلے۔ تو یہ اس کو علماء فرماتے ہیں روحانی قتل، کیا جی؟ اللہ تعالیٰ معاف۔ تو فرمایا کہ شیطان نے، ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کا قتل ان کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے، تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کے اوپر ان کا دین مشتبہ کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوڑیں ان کو، اور جو یہ جھوٹ بن۔ اس کے بعد اور رسمیں ان کی بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ دین بنایا ہوا ہے نا خود، ہاؤس میڈ دین ہے اپنا خود ساختہ، تو اس کے اوپر پھر رسمیں بھی خود ساختہ۔ سنو جی کچھ اور رسمیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ھذہ انعام وحرث حجر، یہ چوپائے، یہ جانوروں میں سے کوئی ایک جانور، اور یہ جو ہے کھیتی فصل، یہ ممنوع ہے۔ کیا ہے جی؟ حجر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ممنوع ہے، بندش ہے، یعنی بھئی اس جانور کا دودھ کوئی بندہ نہیں نکال سکتا، اس درخت سے کوئی پھل نہیں کھا سکتا، کوئی یہ نہیں کر سکتا، کیوں جی؟ بھائی جی یہ مخصوص ہے، اور یہ صرف دربار والے جو خادم، اگلی آیت میں لکھا ہوا، جو بتوں کے خادم ہیں، اگلے جملے میں ہے کہ جو بتوں کے خادم ہیں، جو یہاں ڈیوٹی پہ مقرر ہیں، خاص خادم ہیں، بس وہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے لیے یہ کیا ہے؟ ممنوع۔ ہمارے یہاں بھی بنا ہی نہیں ہوتا وہ سے احاطے، اس کو احاطہ بولتے ہیں، ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ احاطہ۔ یہ احاطہ جو ہے نا جی، یہ ممنوع ہے۔ یہاں بڑے قیمتی کوئی کسی جگہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، کسی جگہ کوئی سیب لگے ہوئے ہیں، کوئی بھائی جی اس کو کوئی توڑ، اس کی صرف زیارت کر سکتے، کیا کر سکتے؟ زیارت کر سکتے۔ مچھلیاں ہیں تالاب میں جی، ان کو شکار نہیں کرنا، یہ احاطہ ممنوع ہے، اور ان کا جب دل کرتا ہے وہ مچھلی پکڑ کے کھا جاتے۔ اس طرح کی جہالت والے رستے۔ یہ طالبان نے ایک جگہ پہ نا قبضہ ہو گیا، تو وہاں ایک دربار تھا، تو لوگوں کی جناب بڑی پرانی عقیدت تھی، لیکن اب پورا علاقہ ان کے قبضے میں تھا، مجاہدین کے قبضے میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار کوئی طریقہ بناؤ یار، ہم نے تو پورے صفایا کیا، اور یہ زیارت بڑی کوئی پرانی قدیم زیارت ہے، اس کا کیا علاج کریں، لوگوں کا ادھر آنا ختم ہو۔
تو ایک ساتھی نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ یار ایسا ہے، مشہور کرو کہ یہاں نیچے سونا ہے قبر میں۔ کیا ہے؟ قبر میں کیا ہے؟ مشہور کرو، پہلے کچھ دن کیا کرو، مشہور کرو، پھر ہفتے 10 دن کے بعد کارروائی خود ہی کر دیں گے۔ وہ جناب انہوں نے مشہور کیا کہ فلاں جگہ، بس بات چلنے میں کون سا دیر لگتی ہے، اور زیارت بڑی پرانی تھی، پرانا ایک دربار تھا کہ جی فلاں قبر کے اندر تو کسی نے کہا ہے کہ کیا ہے جی، سونا دفن ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے تھے نا سونے دی دیگ دفن ہے، یہ ساتھ والا گردوارہ کہ سونے کی کیا ہے جی، اور زمین کے نیچے تک کھودا ہے، جا کے آپ دیکھ لیں، کوئی شاید ہی نکل آئے۔ تو ایسے ہی انہوں نے بھی کیا جناب کہ یہاں پر کیا ہے، سونا ہے۔ کچھ دنوں بعد پھر مکمل ہی کیا ہو گیا، زمین کے ساتھ برابر ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کوئی سونے کی دیگ چوری کر کے لے گیا، صفایا کر دیا، بالکل زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ تو فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ چوپائے، یہ کھیتیاں، یہ ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا مگر جسے ہم اجازت دیں، الا من نشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ جملہ بزعمہم، اپنے خیال میں، کوئی بنیاد نہیں۔ اور آگے وانعام، یہ چوپائے، یہ سواریاں، سورت کا نام بھی انعام ہے نا، بار بار آپ یہ لفظ بھی پڑھ رہے ہیں، وانعام، اور یہ چوپائے اور یہ سواریاں، حرمت ظہورہا، ان کی پشت ممنوع ہے، یعنی ان پہ سواری ممنوع ہے، یہ فلاں بزرگوں کے نام پہ وقف ہے یا مقدس جانور ہیں، ان کی کوئی پیٹھ پہ سوار نہ ہو۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور اس کے بعد وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ کا نام نہیں لینا، ذبح کرتے وقت کچھ پہ تو لیتے ہیں، اور کچھ کے بارے میں انہوں نے یہ بنا لیا کہ اس کو فلاں بت کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتراء علی، سب جھوٹ ہے میرے اوپر، اور سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ ان کو ان کے اس جھوٹ کی بدلہ دے گا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں ما فی بطون ہذہ الانعام، ایک اور رسم کہ ان جانوروں کے پیٹ میں، ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، یعنی کوئی بچہ ہونے والا ہے نا، کسی جانور کے پیدائش ہونے والی ہے، تو پہلے سے کہہ دیتے بھئی اس جانور سے جو بچہ پیدا ہوگا نا، خالص ہمارے مرد کھائیں گے۔ لو جی قانون بن گیا، خالص کون کھائیں گے؟ خالصۃ لذکورنا، خالص مرد کھائیں گے۔ ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں پر کیا ہے؟ اجو دنیا تے آیا نہیں، پہلے ہی جناب ما فی بطون ھذہ الانعام، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالص ہمارے مذکر کھائیں گے، لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے۔ وَإِن یکم میتۃ، اور اگلا مشترکہ قانون کہ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو، وہ جانور کا بچہ کیسے پیدا ہوا؟ مرا ہوا پیدا ہوا، تو فہم فیہ شرکاء، تو پھر سب مل کر کھائیں گے، کہ یہ تو تبرک ہے، یہ تو تبرک ہے، معاذ اللہ، سب مشترکہ طور پر کھائیں۔ ایسی جاہل قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سیدھا کیا۔ حضرت کتنی محنت کی ہے، کوئی سوچے نا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَإِن یکم میتۃ فہم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ان باتوں کی، نیچے انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، ان ڈھکوسلوں کی، یہ ڈھکوسلے ہی ہیں نا، یہ کوئی بات ہے؟ نہ عقل ان کی تائید کرتی ہے، نہ کوئی دلیل ان کی تائید کرتی۔ سیجزیہم وصفہم، اللہ ان قریب ان کو ان ڈھکوسلوں کی سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ سب حکمت والا ہے، سب علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی جہالت سے، جہالت کی ہر شاخ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔